السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز۔ آج 6 نومبر کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک اہم مذاکرات ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مذاکرات، ان کا کوئی ٹھوس فیصلہ سامنے آئے گا، یعنی ہمیشہ کی طرح یہ ایک ڈائلاگس یا ایک بیانات تک محدود رہ جائیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ ابھی کچھ دن قبل ایک ٹھوس ثبوت سامنے آیا ہے، خط کی شکل میں سامنے آیا ہے کہ افغان طالبان TTP پاکستان میں موجود طالبان کو یہ خط لکھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگوں کو سرحد پار کرنے کی مدد کی جائے۔ اب ایک طرف افغان طالبان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی، ہم دہشت گردی کے کاموں میں ملوث نہیں ہیں، اور دوسری جانب اس طرح کا کھلے عام دہشت گردی کا عمل، اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ DGISPR نے کچھ دن قبل ایک بریفنگ دی جس میں انہوں نے صاف واضح طور پہ بتایا کہ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے ہم صلح یا امن کی امید نہیں رکھتے، ہم طاقت کے زور سے امن حاصل کریں گے۔ اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار شمیم شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر پہلے تو یہ بتائیے کہ ہمارے ہاتھ پہلے بھی بہت ثبوت لگ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ایک ثبوت لگا ہے خط کی شکل میں کہ جس میں افغان طالبان صاف طور پر پاکستان میں TTP سے مخاطب ہو کر یہ بات کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شکریہ جی، میں تو شروع ہی سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی طالبان ہو یا کوئی اور طالبان ہو، تو یہ تمام طالبان جو ہے یہ ایک ہے، تحریک طالبان افغانستان کی شاخیں ہیں۔ ہاں ان تمام کا ایک ہی لیڈرشپ ہے، ایک ہی ان کا امیر المومنین تھا، اور اب ایک ہی ان کا جو موجودہ سپریم لیڈر ہے ملا ہیبت اللہ، وہی ہے۔ ان کے درمیان تو ہم مطلب یہ نہیں کہتے کہ وہ مطلب افغان طالبان سے علیحدہ ہے یا افغان طالبان سے کہ قابو میں نہیں ہے، وہ تو افغانستان کے طالبان کا ایک شاخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ رہی بات ثبوتوں کی، تو بالکل یہ تو ان کے درمیان خط و کتابت کا، یا جب وہ وقت مفتی نور ولی محسود جب کابل میں رہ رہے، جب ان کی دوسرے مولوی فقیر محمد یا اور جو ہے حافظ گل بہادر ہو گیا، یہ تمام ان کے اب جب افغانستان میں رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے طالبان کی لیڈروں کے ساتھ، طالبان کے عہدیداروں کے ساتھ تو ان کے رابطے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب ان کے خطوط بھی آئیں گے، ان کی مطلب ایک دوسرے کے کہیں گے کہ بھائی ان کے پیسوں کا ہیلپ کر دو، ان کی سازش کا ہیلپ کر دو، اس کا یہ تو ہے، یہ تو مطلب کوئی انڈینیبل ثبوت ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ ان کی یہ جو دعوے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ واقعی ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ مگر بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو تقریباً فینسنگ بہت زیادہ ہوئی ہے، خاردار تار بھی لگایا گیا ہے، مگر دونوں کے درمیان بد اعتمادی ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہاں سے ہم امن کی امید نہیں رکھتے اور ہم طاقت کے ذریعے امن حاصل کریں گے، تو بد اعتمادی ہے، چونکہ پاکستان دفاعی لحاظ سے افغانستان کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان دفاعی لحاظ سے مؤثر ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، تو وہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر مطلب حملہ کر دے، وہاں پر ان کی جو سیٹ اپ ہے اس کو خراب کر دے۔ مگر میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ حل نہیں ہے، اس سے ہو سکتا ہے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جب اس بیان کو میں نے دیکھا تو 1979 میں دسمبر میں جب سوویت افواج افغانستان میں داخل ہو گئے، حفیظ اللہ امین کی حکومت کا خاتمہ ہوا، ببر کارمل کو روس سے، ماسکو سے کابل لایا گیا اور اس کو تخت پر بٹھایا گیا، تو اسی وقت ایک امریکن عہدیدار تھا برزنسکی، ان کی CIA میں بھی تھا، بہت زیادہ تھا، بہت مشہور بند ہے، اس کی اپنی کتابیں بھی ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اب امریکن کو موقع آیا کہ وہ سوویت یونین سے یا USSR سے اپنا انتقام ویتنام والا لے سکے۔ تو میرے خیال میں کبھی ایسا بھی نہ ہو کہ پاکستان کی اس جو تھریٹ ہے، اس کے پیچھے وہی کا عوامل یا وہی فورسز بھی کار فرما ہو جو بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک مشکل میں دھکیل دے۔ میرے خیال میں پاکستان کو سیاسی بات چیت جاری رکھنا چاہیے، چاہے اس کے جو بھی نتائج ہو،
مگر سیاسی بات چیت کے بجائے مطلب ٹھیک ہے دھمکیاں بھی دے مگر عملی کام نہ کرے. اچھا آپ کہتے ہیں جنگ کی طرف نہ جایا جائے. جنگ کی طرف جانا جو ہے نا وہ میرے خیال میں پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے افغانستان تو تباہ ہو جائے گا. افغانستان میں پہلے سے لڑائی ہے, جو کنسٹرکشن جو بالکل وہاں پہ پہلے بھی اتفاق نہیں ہے. اتفاق نہیں ہے. تو مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں ڈائریکٹ شامل نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو تھا وہ پاکستان ڈائریکٹ جنگ میں شامل نہیں تھا. امریکہ اور روس کی لڑائی تھی اسی میں شامل تھا, اور ابھی تک اسی میں امریکن اور ٹیررزم القاعدہ کے درمیان جھگڑا تھا تو اسی میں شامل تھا. مگر براہ راست فریق کی حیثیت سے ایک ایلون فریق کی حیثیت سے وہ شامل نہیں تھا. اور اگر ایسا ہوا اب یہ جو دھمکیاں دے رہے اگر یہ اکیلے ایک فریق کی حیثیت سے شامل ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے. اچھا سر, یہ ایک طرف افغان طالبان یہ نعرے لگاتے ہیں, امارت اسلامی کے نعرے لگاتے ہیں, اور دوسری طرف اسلامی ملک میں ہی کہتے ہیں جہاد کا نام لے کر کہتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھا جائے پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان نے ہر محاذ پہ ان کا ساتھ دیا ہے, لیکن پھر بھی اس طرح دیکھیں نا جہاد جو ہے نا, جہاد کسی بھی مسلمان کے خلاف مطلب جہاد تو نہیں ہو سکتا, نہیں کہلاتا. بالکل نہیں ہونا. مطلب یہ تو جنگی نعرے ہیں لوگوں کو دھوکہ کرنے کے لیے. یہی تو ہم کہتے تھے کہ جب طالبان افغانستان کے خلاف لڑتے تھے تو اسی وقت بھی بہت زیادہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ جہاد نہیں ہے, فساد ہے. مگر اس پر مطلب اس کو اسی وقت چونکہ انٹرنیشنل فورسز کی ضرورت تھی تو اس کو بہت نیبراسکا یونیورسٹی اور پاکستان کی یہ جو دارالعلوم ہے انہوں نے ان کو بڑھایا چڑھا کر, مذہبی جماعتوں نے یہاں پر مذہبی جہاد کانفرنس ہوا کرتی تھی. جماعت اسلامی کی زیر اہتمام, جمعیت علماء اسلام, سمیع الحق گروپ کے زیر اہتمام, دیگر جو جمعیت اہل حدیث وغیرہ یہ مطلب کانفرنس کرتے تھے اس کے حق میں. اعلان کہ یہ بھی جہاد نہیں تھا. ایک مسلمان ملک افغانستان میں اسی وقت بھی مطلب جو فورسز تھے تو وہ تو رشیا کی جانے کے بعد تو افغان فورسز رہ گئے تھے 89 میں. 89 کے بعد مطلب آپ نے 2001 تک کو وہاں پر بھی جہاد کیا تھا. پھر ایک متیار اور احمد شاہ مسعود ایک دوسرے کے خلاف جہاد کرتے تھے. تو یہ میرے خیال میں جہاد نہیں تھا, اس کو نعرہ ہے اور اس کو استعمال کرتے. مگر یہ نعرہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ جہاد نہیں ہے. پاکستان بھی ایک اسلامی ملک ہے, افغانستان بھی ایک اسلامی ملک ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف مطلب جہاد کے نعرے نہیں لگوانا چاہیے. بات چیت کرنا چاہیے, مسئلوں کو حل کرنا چاہیے. ہاں بالکل. اچھا سر, یہ بات چیت کے حوالے سے کہ ابھی جو مذاکرات آج ہونے والے ہیں, کیا لگتا ہے کہ کوئی ٹھوس ثبوت سامنے آئے گا, نہیں ہمیشہ کی طرح بیانات تک ہی محدود رہ جائے گا؟ میرے خیال میں بات چیت جو ہے نا, بات چیت سے بہت زیادہ توقعات اسی وجہ سے اب نہیں ہے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں. بالکل ہاں, وہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. لوگ مایوس ہو چکے ہیں, لہٰذا اب اس مایوسی کو مطلب خوشی میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان اور افغانستان پر انحصار ہے اس کا کہ وہ کس طرح لوگوں کی اس مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں ممالک, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے, بد اعتمادی ہے. مگر یہ جو میڈیٹرز ہے, جو قطر ہے, جو ترکی ہے, چین ہے, ایران ہے, وہ اس کو نہیں چھوڑتے. وہ مطلب چاہتے ہیں کہ ضرور ان کے درمیان مذاکرات ہو جائے, کسی طریقے سے ایک بات پر متفق ہو جائے. تو وہ میرے خیال میں دونوں ممالک کے حق میں بات کرتے ہیں, اور کہ وہاں پر یہ مطلب کوئی مطلب نتیجہ سامنے آ جائے. اگر نتیجہ سامنے نہیں آیا اور اسی طرح ڈیڈ لاک رہا تو دونوں ممالک کو نقصان ہے. اس وقت بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ رکا ہوا ہے, لوگ مایوس ہے. اب مطلب میں یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں افغانستان میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں, پاکستان میں ہزاروں افغان اسٹوڈنٹ ہیں. ان کی ویزے, ان کا آنا جانا اور ان کو ان کو جو فائنانشیل سپورٹ ہے وہ سلسلہ معطل ہے. بہت زیادہ افغانستان میں بہت زیادہ لوگ ایسے وہاں پر کام کرتے ہیں مختلف اداروں میں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں. وہاں کے افغانستان کی جو صنعتی ادارے ہیں, کاروباری ادارے, اس میں وہ کام کرتے ہیں. وہ بھی مطلب بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے. مجھے بہت روزانہ ٹیلی فون آتے ہیں کہ سرحد کب کھلے گا, یہ بات چیت کس طرح ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو نقصانات ہیں. اس وقت یہاں سے مطلب جو انخلا کا سلسلہ جاری ہے افغان باشندوں کا, وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں
یہ مطلب مذاکرات نتیجہ خیز ہونی چاہیے. اگر نتیجہ خیز ہو جائے تو دونوں ممالک کا فائدہ ہے. نہیں، میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ نے دیکھا اتنے عرصے کہ افغانستان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، پاکستان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دونوں دیکھیں نا، کیا لگتا کیا ہے آپ کو؟ دونوں کا اس وقت اگر ہم دیکھیں نا، سب سے زیادہ شکایت جو ہے وہ پاکستان کا ہے کہ ہمارے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان کا مطالبہ ہے کہ وہاں TTP کا لدم شدت پسند تنظیم جو ہے اس کے خلاف کارروائی کی. بالکل. ہاں، یہ کی. دوسری یہ ہے کہ چونکہ افغانستان کے سفارتی تعلقات ہندوستان کے ساتھ بھی ہے تو پاکستان اس پر بھی معترض ہے. ہاں، پاکستان چاہتا ہے کہ یہ ایران کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا جائے، ختم کیا جائے. اچھا، محدود کر دیں یا ہماری مرضی کے مطابق کر دیں. اسی کے لیے دونوں کے لیے وہ افغان طالبان تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، اس کو ہر ایک کے ساتھ تعلقات قائم کرنی ہے. افغانستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان فلانا کے ساتھ تعلق قائم کرے، قائم نہ کرے. ٹھیک ہے، اس طرح افغانستان کو بھی آزادی ہونی چاہیے. رہی بات طالبان کی، تو طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہم استعمال نہیں کرتے، یہ لوگ یہاں پر رہ رہے اگر اور آپ لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، ہم مطلب اس میں مداخلت نہیں کرتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ میں نے بتایا تھا کہ اب طالبان پر نے یہ بھی پروپوز کیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم مطلب شمالی افغانستان جو ازبکستان ترکمانستان کے ساتھ ایریاز ہے، اور مغربی افغانستان جو ایران کے ساتھ ہے، وہاں پر ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں، مگر اس کے لیے تقریباً 350 یا 400 ملین ڈالرز کا انہوں نے کہا ہے کہ ان کی آبادکاری پر یہ لگے. انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو وہاں پر ایک ایسی جگہ دیں گے جہاں سے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے. یہ بھی انہوں نے کہا ہے. مگر یہ ہے کہ اب وہ پیسے مطلب کس سے کون دے گا کون نہیں دے گا یہ بعد میں دے گا. یہ اب جو مذاکرات ہے تو اسی میں پتہ لگ جائے گا. مگر یہ کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے. ہونا چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ گیپ ختم ہو، اور یہ گیپ تب ختم ہوگا جب کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہاں یہ طالبان پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، تو تب یہ مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک. اچھا سر، 2-3 دن پہلے DGI/SPR نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ بتایا، منشیات کے بارے میں ذکر کیا. کیا لگتا ہے آپ کو کون کون اس میں انوالو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ منشیات کا کاروبار جو ہے نا، یہاں پر اس خیبر پختونخوا میں یہ جو ہمارے قبائلی اضلاع ہے، اس میں افیون اور حشیش، یہ فصل عرصہ دراز سے جاری. یہ مطلب اگر ہم دیکھیں تو اس کی ہسٹری اگر آپ اٹھا دیں تو یہ سکندر اعظم کے وقت سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ یہ جو افغان وار تھا 1979 میں جب یہ ہو گئے، تو اسی وار میں بھی یہی الزامات ہے کہ یہ ہیروئن جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. پھر جب طالبان ریزسٹ کر رہے تھے تو ان کی بھی کچھ ٹریڈر، مجھے نام بھی یاد ہے، میں یہاں پر نام نہیں بتانا، وہ ٹریڈر جو تھے وہ طالبان کے فائنانسر تھے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے. یہاں پر اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اس خطے میں یہ نارکوٹکس کا اسمگلنگ، ٹریفکنگ کاروبار یہ کافی عرصے سے جاری ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مطلب جس طرح طالبان ہے، پاکستانی طالبان ہے، افغان طالبان ہے، وہ لوگوں سے بدتہ لیتے ہیں. وہ میرے اور آپ سے تو بدتہ نہیں لیتے، ہم تو تنخواہ ہزاروں میں لیتے ہیں، وہ تو ان لوگوں سے بدتہ لیتے جو لاکھوں اور کروڑوں کماتے ہیں. تو یہ ڈرگ منی بالکل اس میں استعمال ہو رہی ہے، مگر یہ اب سے نہیں ہے، پرانے زمانے سے ہے. طالبان نے بھی، یہ پاکستانی طالبان نے جب یہ ان کی نارتھ وزیرستان میں ہیڈ کوارٹر تھے، باجوڑ میں تھے، سوات میں تھے، تو ان کے یہی پیسے آتے تھے. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. بالکل یہ جو پاکستانی حکام نے ثبوت کہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ یہ استعمال، تو یہ بالکل، یہ تو میرے خیال میں کوئی نئی بات نہیں ہے میرے نظر میں. یہ بالکل ہوتا رہتا ہے. یہ بطخوری، یہ جو اسمگلنگ ہے، صرف یہ اسمگلنگ نہیں، اور اسمگلنگ جو ہے اسپیئر پارٹس کی اسمگلنگ ہے، آٹے کی اسمگلنگ ہے. جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں تو ان سے تو بدتہ لیا جاتا ہے. یہ پشاور میں کتنے لوگوں سے مطلب روزانہ کے حساب سے کہتے ہیں کہ بدتخوری کی واقعات، بدتخوری کی واقعات، تو یہی ہے. ہاں بالکل. کیا لگتا ہے آپ کو کون کون اس میں انوالو ہو سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں نا، اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں. اس میں مافیاز ہیں، اس میں وار مافیا ہے، اس میں جو دہشت گرد، تو بالکل اس میں تو دہشت گرد تو فرسٹ ہوتے ہیں. بالکل.
دہشت گرد ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے اسپانسر ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، بتائیے کہ پاکستان میں اتفاق کا ہونا کس قدر ضروری ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت میں، مطلب اس طرح کے جو حالات چل رہے ہیں، کیا لگتا ہے صوبائی حکومت کس پیج پہ چل رہی ہے؟ وفاقی حکومت اگر کارروائی کرے گا تو جس صوبے میں کرے گا، فار ایگزامپل خیبر پختونخوا میں، تو اگر خیبر پختونخوا کی حکومت اس کے ساتھ متفق نہیں ہے تو وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے جو ہونا چاہیے. لہذا یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، یہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس میں وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان ہم آہنگی، کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ اب مطلب پچھلے کئی برسوں سے مطلب خصوصی یہ جو فروری 2024 کے الیکشن ہوئے تھے، اس سے پہلے پرویز خٹک اور محمود خان کے وقت میں حالات ایسے نہیں تھے. سیاسی اختلاف ضرور تھا، مگر ایسی مطلب وہ نہیں تھے کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ معاذرت نہیں تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے جو سردار محمود خان گنڈا پور تھا، اس کے وقت میں بھی یہی صورتحال تھی، سہیل افریدی صاحب کے وقت میں بھی یہی صورتحال تھی. اب مگر پھر بھی مطلب جو سردار علی امین خان تھا، اس کے وقت میں حالات پھر آخر میں اچھے ہوئے تھے. اب بہت زیادہ خراب ہے. اب چاہیے کہ مطلب صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان زیادہ سے زیادہ رابطے ہو. کل ایک بہت اچھی بات ہوئی ہے، کل سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران یہاں آئے تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کی تھی، انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی کی. وہ آئے تھے، وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو آٹے کی جو ریسٹرکشن ہے ان سے آگاہ کیا تھا. اسی طرح انہوں نے دیگر ایشو پر بھی بات کی ہے، یہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، یہ جو ہمارے ایریئرز ہے خیبر پختونخوا، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر اسی طرح مطلب کئی وفود آنے جانے لگے تو میرے خیال میں مسئلے بہت حد تک حل ہو سکتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ شمیم شاہد سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.